بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص کسی دوسرے کا راز آپ کے سامنے کھولتا ہے اس کو اپنا راز کبھی نہ بتانا، کیونکہ وہ آپ کا راز دوسروں کو ضرور بتائے گا۔ ناظرین، محنت آہستہ آہستہ لیکن مسلسل کرو۔ آپ پہاڑ تو کاٹ سکتے ہو لیکن اس کو اپنے کندھے پر اٹھا نہیں سکتے۔ جو شخص غلطی کے بعد آپ سے معافی مانگے وہ آپ سے سچا پیار کرتا ہے۔ جو شخص اونچی لہجے میں بات کرتا ہو اس کے سامنے اپنا منہ کبھی مت کھولنا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو سست اور کاہل دوستوں کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ زندگی بھر پریشان رہو گے۔ تیز ترین دماغ چاہتے ہو تو وقت پر سویا کریں، کیونکہ دیر رات تک جاگنے کی عادت دماغ کو برباد کر دیتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہلکی سی مسکراہٹ بھی چہرے کے 43 مسلز کو متحرک کر دیتی ہے، جس سے چہرے میں دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ ہنسی سے جلد قدرتی طور پر چمکتی ہے اور جسم میں خون کے سفید خلیات کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہنسی دماغ کی یادداشت اور سیکھنے کے حصوں کو متحرک کرتی ہے، آپ کو ذہنی طور پر متحرک کرتی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، کامیابی ہضم نہ ہو تو دکھاوا شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، اختلاف ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، اور بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، ناکامی ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع۔ ناظرین، زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھو، ایک اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ ناظرین، انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار پچھاڑ کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کل جہنم کی آگ کس کس پر حرام ہوگی؟ ہر نرم مزاج، آسانی پیدا کرنے والے، لوگوں سے قریب اور ان کے کام آنے والے شخص پر۔ ناظرین، زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال بالوں کے جھڑنے کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے؟ خاص طور پر مردوں میں یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر دائمی کھانسی ہو تو گڑ گرم کر کے چاٹو، کھانسی رک جاتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے اور جھریاں غائب کرنے کے لیے کھیرے اور لیموں کا رس مکس کر کے چہرے پر لگاؤ اور آدھے گھنٹے بعد چہرے کو دھو لو۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت تارے گننے سے نیند جلدی آ جاتی ہے؟ دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے آپ کے اندر خون کی کمی چند دنوں میں دور ہو جائے گی۔ عرق گلاب اور گلیسرین ملا کر ہونٹوں پر لگائی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن کی جلد بہت خشک ہو جائے تو نہانے سے قبل پانی کی بالٹی میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملا دیں، جلد چکنی اور نرم ہو جائے گی۔ ناظرین، سونے سے پہلے کچھ دیر چہل قدمی کر لینے سے دل کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا۔ بادام کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی اور یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک شخص نے عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ فرمایا، اپنی خلوتوں میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ ناظرین گرامی، چقندر کو صحت اور خوبصورتی کی کنجی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے نہ صرف سلاد میں کھاتے ہیں بلکہ اس کا جوس اور سوپ بھی بنا کر پیتے ہیں۔ چقندر کے جوس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو خون کے سرخ خلیوں میں ہیموگلوبن کو باندھ کر جسم کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ چقندر نہ صرف
صحت بلکہ خوبصورتی کے لیے بھی بہت سے فوائد فراہم کرتا ہے۔ یہ خشک جلد اور محاسوں کو روکتا ہے، داغ دھبوں کو کم کرتا ہے اور جلد کی رنگت کو بہتر بنانے اور بالوں کی نشو و نما کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ چقندر کو باقاعدگی سے کھانے سے آنکھیں صحت مند رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ پھلوں اور سبزیوں کا باقاعدہ استعمال نیند کی کمی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر گرم کپڑا لگانے سے درد جاتا رہے گا۔ معدے کے مریض لوگ ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیزیں اور گوشت وغیرہ کھانے سے پرہیز کریں۔ کڑوی چیزیں زیادہ نہ کھائیں، اس سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں اپنی خوراک میں شامل کریں: انار کا جوس پیو، پھل اور سبزیاں استعمال کرو اور مچھلی کھاؤ۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینے سے پورے بدن کی صفائی ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، سیدنا عمر بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی جہنم کی حقیقت کو جان لے تو وہ اس قدر چیخے گا کہ اس کی آواز ختم ہو جائے گی، اور وہ اتنی نماز پڑھے کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے۔ ناظرین گرامی، خوش رہنے کا عمل خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے، دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ کم کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہنسنے سے جسم کو سکون ملتا ہے، کام کے دوران توجہ مرکوز کرنے، تخلیقی صلاحیت اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کئی تحقیقوں سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ہنسنا قوت مدافعت بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک اور فالج کے امکانات کو بھی کم کرتا ہے۔ ہنسی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ یہ دماغ کے دکھ اور درد کو دور کرتی ہے اور عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ نیند کی کمی ذہنی اور جسمانی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے، جیسا کہ توجہ میں کمی اور موڈ خراب ہونا۔ جو نوجوان زیادہ پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں وہ نیند کی کمی کے باوجود بہتر ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ روزانہ کی جسمانی سرگرمیاں بھی نیند کی کمی کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ناظرین، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ میٹھے مشروبات میں موجود زیادہ شوگر خون میں گلوکوز کی سطح کو بڑھاتی ہے، جو بالوں کی جڑوں کو کمزور کر سکتی ہے۔ ماہرین طب نے ہدایت کی کہ میٹھے مشروبات کا استعمال محدود کیا جائے اور متوازن غذا اختیار کی جائے جس میں وٹامن ڈی، آئرن اور پروٹین شامل ہوں۔ اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیاں اور پھلوں کا استعمال بھی بالوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، آپ کا سکون آپ کے فیصلوں پر منحصر ہے، اس لیے وہ دروازے بند کر دیں جو زہریلے پن کی ہوائیں اندر لاتے ہیں، اور وہ کھڑکیاں کھول دیں جہاں سے محبت اور امید داخل ہو۔ زندگی میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین، قبض سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی خوراک میں فائبر کی مقدار بڑھا دیں، وافر مقدار میں پانی پئیں، باقاعدگی سے ورزش کریں اور جنک فوڈ سے مکمل پرہیز کریں۔ قبض دور کرنے کے لیے سب سے پہلے آدھا گلاس گرم دودھ میں 2 چمچ اسب گول کی بھوسی اور 1 چمچ زیتون کا تیل ملائیں اور اسے اتنی دیر تک ہلاتے رہیں کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے کہ بآسانی پیا جا سکے۔ اس کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل پی لیا جائے، تو یہ نہ صرف قبض کشا ہے بلکہ آنتوں میں ہونے والی خشکی کے خاتمے کے لیے بھی انتہائی کارآمد ہے۔ جب کوئی عورت کتاب پڑھتی ہے تو جان لو اس کے خاوند اور اولاد نے بھی وہ کتاب پڑھ لی۔
یعنی کہ وہ عورت اپنے قول و عمل سے اسے اپنی نسل میں منتقل کر دیتی ہے۔ ناظرین، وزن کیسے کم کریں؟ وزن کم کرنے کے لیے چینی کا استعمال کم کریں۔ چینی ہمیں موٹا کرنے کے ساتھ ساتھ صحت کے بہت سے مسائل میں مبتلا کر سکتی ہے، اس لیے ان چیزوں کا استعمال کم کریں جن میں چینی شامل ہو۔ مثال کے طور پر آئس کریم، سافٹ ڈرنکس، انرجی ڈرنک۔ اس کے علاوہ مصنوعی دودھ، مصنوعی دہی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کافی استعمال کریں۔ طبی مطالعات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آپ کافی کے استعمال کی وجہ سے دل اور جگر کی کافی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سے 2 کپ کافی کا استعمال آپ کو جگر کی بیماری سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سافٹ ڈرنک کا استعمال بالکل ترک کر دیں، سستی ختم کر دیں۔ اگر آپ روزمرہ زندگی میں کوئی بھی جسمانی سرگرمی نہیں کر رہے اور آپ زیادہ وقت اپنے بستر پر گزار رہے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور موٹاپے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وزن اور چربی کو کم کرنے کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ واک لازمی کریں۔ متوازن غذا کا استعمال۔ ہم متوازن غذا کی مدد سے اپنی صحت کو بہتر اور اچھا بنا سکتے ہیں۔ جسم کی چربی کو کم کرنے کے لیے صحت مند کھانے اپنی روٹین میں شامل کریں۔ قدرتی غذاؤں کا استعمال، جن میں پھل سبزیاں شامل ہیں، ان کا استعمال کریں۔ دوڑنا بہترین ایکسرسائز ہے۔ دوڑنے کی ورزش باقاعدہ سر انجام دینے سے دل کو جوان رکھنے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ عام طور پر جوانی سے بڑھاپے تک روز چند منٹ دوڑنے سے دل مضبوط اور لچکدار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی 40 یا 50 سالہ شخص دوڑنے کی اور دیگر باقاعدہ ورزشیں شروع کرے تو بھی بیٹھے رہنے والی زندگی کے منفی اور مضر اثرات کافی حد تک کم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص باقاعدگی سے ورزش نہ کرے تو اس کا دل سخت ہو سکتا ہے اور وہ خون کو پہلے جیسے مؤثر طریقے سے پمپ نہیں کر پائے گا۔ مستقل ورزش، خاص طور پر دوڑ جیسی ڈائنامک ورزش، دل کو لچکدار رکھتی اور اسے سخت ہونے سے بچاتی ہے۔ ایک لچکدار دل خون بھرنے کے دوران زیادہ پھیلتا اور ہر دھڑکن کے ساتھ زیادہ خون باہر پمپ کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک سخت دل میں خون بھرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور وہ جسم میں خون پمپ کرنے کا عمل انجام دینے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نیند کی کمی کی نشانی ہے۔ بار بار چھینکنا کمزور قوت مدافعت کی علامت ہے۔ سانس پھولنا پھیپھڑوں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ دانتوں سے بار بار خون آنا وٹامن سی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیری کے پتوں سے علاج، موٹاپے سے نجات۔ بیری کی راکھ یا گون آپ کسی بھی پنساری سے لے سکتے ہیں اور درخت سے تازہ حالت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ زیتون کا تیل اور عرق بادیاں 5 تولے کے ساتھ صبح چند دن تک استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی پگھلنے لگتی ہے اور بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ بالوں کے امراض سے نجات۔ سر پر بیری کے پتوں کا لیپ لگانا بالوں کو صحت مند اور خوشنما بناتا ہے۔ اس کے استعمال سے سر کی جلد کے امراض دور رہتے ہیں اور بال سیاہ ہوتے ہیں۔ منہ کے امراض سے نجات۔ بیری کے تازہ پتوں کا جوشاندہ نمک ملا کر غراروں کے لیے استعمال کرنا گلے کی خراش، منہ کی سوزش، مسوڑوں سے خون بہنا اور زبان پھٹ جانے کے امراض میں شافی ہے۔ دماغی امراض سے نجات۔ ایسے ذہنی مریض جن کا دماغ بہت سست ہو، ان کے علاج کے لیے مٹھی بھر خشک بیر آدھ لیٹر پانی میں اس وقت تک ابالے جائیں
جب تک کہ پانی آدھا رہ جائے، پھر اسے آمیزے میں شہد یا چینی ملا کر روزانہ رات سونے سے قبل مریض کو کھلایا یا پلایا جائے۔ یہ علاج دماغ کی کارکردگی بڑھا کر مریض کو فعال بنا دے گا۔ بلند فشار خون کا حل: بیری کے 1 تولے پتے صبح کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، شام کو مل کر چھان کر چینی ملا کر پینے سے انشاءاللہ شریانوں کی لچک بحال ہو جائے گی اور مرض دور ہو جائے گا۔ الفاظ ہمارے لہجے کے محتاج ہوتے ہیں، سخت لہجے میں کی گئی اچھی بات بھی بے اثر ہو جاتی ہے، جبکہ اچھے اور نرم لہجے میں کی گئی گفتگو مخاطب کو متاثر کرتی ہے اور بہتر نتائج دیتی ہے۔ کسی سے بحث مت کرو، کیونکہ جاہل سمجھے گا نہیں، ضدی قائل نہیں ہوگا، متعصب سنے گا نہیں، اور موقع پرست تمہاری ہر بات کا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ خاموش زندگی بہت خوبصورت ہے، جو بولتا ہے اسے بولنے دو، اور جو یقین کرتا ہے اسے یقین کرنے دو۔ اپنے اصول دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو، خاموش رہنا سیکھو۔ ہر کوئی صحیح اور غلط جانتا ہے، لہذا خود کو پریشان مت کرو۔ ناظرین، جسمانی تھکاوٹ کا علاج: اگر آپ تھکاوٹ، جسم درد، کمر درد، جوڑوں کے درد، کمزوری اور خون کی کمی سے پریشان ہیں، ہر وقت لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے اور ہر قسم کی ادویات کھا کھا کر پریشان ہو چکے ہیں، تو ایسے افراد صبح ناشتے میں ساگو دانہ کی کھیر ضرور کھائیں اور ساری پریشانیوں کو بھول جائیں۔ ساگو دانہ کھانے سے نہ صرف جسم کے درد اور نہ صرف کمزوری میں افاقہ ہوگا، بلکہ خون کی کمی بھی دور ہوگی۔ ساگو دانہ کی کھیر بنانے کا طریقہ: ایک برتن میں 3 کپ دودھ ڈال کر پکائیں۔ جب دودھ ابل جائے تو اس میں 3 چمچ ساگو دانہ 1 سے 2 گھنٹے بھیگا ہوا دودھ میں شامل کر لیں اور اس آمیزے کو 15 سے 20 منٹ تک پکنے دیں اور چمچ ہلاتے رہیں تاکہ اس کی کھیر گاڑھی ہو جائے۔ پھر اس میں آدھا کپ چینی شامل کر کے اس میں 3 سے 4 سبزی الائچیاں بھی شامل کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ آخر میں بادام، کشمش اور خشک میوہ جات بھی شامل کر لیں۔ اچھی طرح مکس ہونے پر اور گاڑھا ہونے پر اتار لیں۔ ساگو دانہ کی مزیدار کھیر تیار ہے، خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرے گی اور جنسی مسائل سے بھی نجات دے گی۔ ناظرین گرامی، جب خدا تمہیں ایک نئی شروعات عطا کرے تو پرانی غلطیوں کو نہ دہراؤ، کیونکہ ہر ایک نیا آغاز موقع ہے کہ تم اپنی زندگی کی بہتر کہانی لکھو۔ زیادہ دانائی کے ساتھ راستہ اختیار کرو اور یہ ثابت کرو کہ تم نے ان زخموں اور ٹھوکروں سے سبق سیکھ لیا جو ماضی میں تمہیں ملے تھے۔ ناظرین، رات کو جلدی نیند نہ آنا دماغی دباؤ کی نشانی ہے۔ رات کو زیادہ دیر جاگتے رہنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا دوران خون کی خرابی کی علامت ہے، وزن تیزی سے کم ہونا شوگر یا ٹی بی کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگنا شوگر کی علامت ہو سکتی ہے، بار بار بال جھڑنا جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کی نشانی ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ دکھ جو رات پر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے، کیونکہ تمہارا اللہ ہی نہ تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔